جید علماء کرام کی موجودگی میں اپنی اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں۔ اس غامدی نے کہا، مرزا غلام قادیانی نے کہا، اس جیلمی نے کہا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، انہیں سولی چڑھا دیا گیا، دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ اس سننے والے مسلمان نے یہ عقیدہ بنا لیا، یہ نظریہ بنا لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، انہیں قتل کر دیا گیا، انہیں سولی چڑھا دیا گیا، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ میں ان علماء سے پوچھتا ہوں، کیا وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا، جب وفات عیسیٰ کا نظریہ مان بیٹھا، سیدنا عیسیٰ کے رفع الی السماء کا انکار کر بیٹھا، نزول من السماء کا منکر ہو گیا، میں ان علماء سے پوچھتا ہوں، بتائیے اس کا ایمان باقی رہا؟ میری آپ کی صفوں میں کھڑا ہے، میرے آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو نہیں پتا اس غامدی کے مرزا قادیانی کے کلپ کو سن کر اپنے ایمان کا جنازہ نکال بیٹھا ہے۔ یہی وہ موقع ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت سے پہلے ایسا دور آئے گا کہ آدمی صبح کو ایمان والا ہوگا، شام سے پہلے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، شام کو ایمان والا ہوگا، صبح کو کفر کے گڑھے میں گر چکا ہوگا، اس لیے کہ ایمان عقیدے سے بے بہرا تھا۔ آئیے میری آپ کی جماعت یہی ایمان کی صدا لے کر، یہی ایمان کی آواز لے کر میدان میں 70 سال پہلے اتری۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری نے 1949 میں بنیاد رکھی۔ ایک بات یہ تھی کہ اس جماعت کا کام دعوت ایمان ہوگا، دوسری بات یہ رکھی اس جماعت کا کام حفاظت ایمان ہوگا، دعوت ایمان کا دائرہ کار بھی متعین کر دیا گیا، حفاظت ایمان کا دائرہ کار بھی متعین کر دیا گیا۔ دعوت ایمان کا دائرہ کار غیر مسلم ہیں جن کے ایمان کے لیے انہیں دعوت دینی ہے، قادیانی ہیں، مرزائی ہیں، یہ دعوت ایمان کا دائرہ کار ہے۔ حفاظت ایمان کا دائرہ کار مسلمان ہیں جو کلمہ پڑھ چکے ہیں، نبی کی غلامی میں آ چکے ہیں، ایمان کی دولت سینے میں بٹھا چکے ہیں۔ یاد رکھیے، جس گھر کے اندر دولت ہوتی ہے پہرا وہیں لگایا جاتا ہے، گارڈ وہیں کھڑے کیے جاتے ہیں۔ جس گھر میں دولت نہیں ہوتی وہاں پہرا نہیں لگایا جاتا، وہاں گارڈ نہیں کھڑے کیے جاتے۔ ایک زمانہ تھا قادیانیت کا طوطی بولتا تھا، ملک و ملت کی سرزمین پر قادیانیوں کے خلاف بات کرنا جرم سمجھا جاتا تھا، پابند سلاسل ہونے کے مترادف تھا، نیا نیا فتنہ اٹھا تھا، اس کے خلاف علماء میدان میں اترے تھے۔ مولانا محمد علی جلندری کے زمانے کی بات ہے، ایک آدمی نے مولانا محمد علی جلندری کو خط لکھا اور اس نے کہا، مولانا میں پہلے مسلمان تھا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، اب قادیانی ہو گیا ہوں، مجھے قادیانیت مرزائیت سچی لگتی ہے۔ دلیل یہ پیش کی، جب مسلمان تھا بے نمازی تھا، جب مسلمان تھا جھوٹ بولتا تھا، مسلمان تھا چغلی کرتا تھا، مسلمان تھا غیبت کرتا تھا، مسلمان تھا حرام بھی کھا لیتا تھا، مسلمان تھا ناپ تول میں کمی کرتا تھا۔ جب سے میں نے قادیانیت قبول کی ہے، میں نے نماز ترک کرنا چھوڑ دی، کبھی نماز نہیں چھوڑی، کبھی جھوٹ نہیں بولا،
کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کی، کبھی چغلی نہیں کی، کبھی غیبت نہیں کی، تو معلوم ہوتا ہے قادیانیت سچی ہے، مرزائیت سچی ہے۔ اس لیے میں نے اسلام چھوڑ کر قادیانیت کو قبول کر لیا۔ توجہ کیجئے، ظاہری اعتبار سے بڑا خطرناک وار ہے۔ میں نے آپ کو اسی لیے کہا جس گھر میں دولت ہوتی ہے چوکیدار وہاں کھڑا کیا جاتا ہے، جس دکان میں مال ہوتا ہے تالا اسے لگایا جاتا ہے، جس دکان میں قیمتی اثاثہ ہوتا ہے پہرا اس کا دیا جاتا ہے۔ اس نے کہا میں مسلمان تھا، یہ عیب تھے، میں نے اسلام چھوڑا، قادیانیت اختیار کی، سارے عیب ختم ہو گئے۔ مولانا محمد علی جلندری نے اس کو جواب دیا اور اس سے کہا ارے نادان، تو سمجھا نہیں، چور وہاں آتا ہے جہاں مال ہوتا ہے، ڈاکو وہاں آتے ہیں جہاں مال ہوتا ہے۔ تیرے پاس ایمان کی دولت تھی، شیطان آتا تھا، تیرے پاس ایمان تھا، شیطان ڈاکہ مارنے کے لیے آتا تھا، تیرے پاس ایمان کی دولت تھی، شیطان نقب لگاتا تھا۔ جب تیرا ایمان چلا گیا شیطان نے کہا یہ گھر خالی ہو گیا ہے، اب یہاں نقب لگانے کی ضرورت نہیں، تو ایک نہیں لاکھ سجدے دے، یہاں نہیں مکے میں دے، تو ایک نہیں 1000 نمازیں پڑھ، یہاں نہیں بیت اللہ میں پڑھ، تو ایک نہیں 1000 مرتبہ صحیح تول، تیرا یہ کوئی کام بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں، اس لیے کہ تیرے پاس ایمان کی دولت نہیں۔ یہی میری آپ کی جماعت کا اوڑھنا بچھونا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہے، چلنا پھرنا ہے، مسلمان کے ایمان کی حفاظت کی صدا ہے، قادیانیوں مرزائیوں کے ایمان کی حفاظت کی صدا ہے۔ خوش بخت ہیں، سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں حفاظت ایمان کی آواز لگانے کی توفیق ملتی ہے، خوش بخت ہیں، سعادت مند ہیں وہ لوگ جنہیں دعوت ایمان کی توفیق ملتی ہے۔ میرے آپ کے اکابر میں ایک نام خطیب پاکستان حضرت مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ کا گزرا ہے۔ یہ وہ تحریک ختم نبوت کے عظیم سپوت ہیں، عظیم رہنما ہیں، جنہیں ملک کی آزادی کے لیے بھی قربانی دینے کا موقع ملا، ختم نبوت کے عقیدے کے تحفظ کے لیے بھی انہیں قربانی دینے کا موقع ملا۔ ملک عزیز کے لیے تحریک چل رہی تھی، قاضی صاحب تب بھی جیل میں تھے، پاکستان کے لیے تحریک چل رہی ہے، یہ جیل کی کال کوٹڑی میں ہے، ختم نبوت کے لیے تحریک چلی، انہیں پابند سلاسل کر دیا گیا۔ توجہ کیجئے، احسان احمد بیٹا ہے، قاضی محمد امین ان کے والد ہیں، وہ بستر مرگ پر ہیں، احسان احمد باپ ہے، ان کا بیٹا اکلوتا بستر مرگ پر ہے۔ ملک عزیز کے لیے تحریک چلے تو قاضی محمد امین کا بیٹا قاضی احسان جیل میں ہے، ختم نبوت کے لیے تحریک چلے تو قاضی احسان باپ ہے، بیٹا گھر پہ بستر مرگ پر ہے، باپ کا جنازہ اٹھا، بیٹا احسان احمد جیل میں تھا، بیٹے کا جنازہ اٹھا، باپ احسان احمد جیل میں تھا۔ اس وقت کے حکمرانوں نے جب والد گرامی کا جنازہ گھر میں رکھا، قاضی صاحب کے سامنے ایک کاغذ پیش کیا اور قاضی صاحب سے کہا اس کاغذ پہ دستخط کیجئے، اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دیجئے۔ قاضی صاحب نے انکار کر دیا، میں نے یہ جیل اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں، اللہ کے نبی کی عزت کے لیے، ملک و ملت کی آزادی کے لیے اختیار کی ہے۔ میں ملک و ملت کی آزادی سے بغاوت نہیں کر سکتا، کنارہ کشی نہیں کر سکتا۔ میرے باپ کو کندھا اور دینے والے بہت ہیں۔ یہی قاضی صاحب جیل میں تھے، ان کا اکلوتا بیٹا بستر مرگ پر تھا، انہیں اطلاع دی گئی
آپ کا بیٹا فوت ہو گیا۔ پھر پولیس والوں نے کہا اس پہ دستخط کیجئے، اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا دیجئے۔ قاضی صاحب نے کہا اب بھی میں نے جیل اپنی نمود و نمائش کے لیے نہیں، اللہ کے نبی کی عزت، اللہ کے نبی کی ناموس، تاج ختم نبوت کی حفاظت کے لیے قبول کی ہے۔ میں اللہ کے نبی سے غداری کر کے اپنے بیٹے کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ باپ کا جنازہ گھر سے نکلا، بیٹا احسان احمد جیل میں ہے۔ بیٹے کا جنازہ گھر سے نکلا، باپ احسان احمد جیل میں ہے۔ آج اپنی جیل کی مدت پوری کر کے، اپنی سزا مکمل کر کے بیٹا جیل سے نکلتا ہے۔ آج اپنی جیل کی مدت پوری کر کے، سزا مکمل کر کے باپ جیل سے نکلتا ہے، گھر کی دہلیز پہ پہنچتا ہے۔ دروازہ کھول کے قدم گھر کی دہلیز کے اندر رکھا تو عجیب منظر تھا۔ اس منظر کی منظر کشی شاعر نے اپنے انداز میں کی۔ شاعر نے کہا چھوٹے اسیر بدلا ہوا زمانہ تھا، چھوٹے اسیر بدلا ہوا زمانہ تھا، وہ شاخ نہ رہی جس پہ آشیانہ تھا، باپ بھی نہ رہا بیٹا بھی نہ رہا۔ خدا کی قسم آج میں بڑی جرت سے ختم نبوت کا نام لے رہا ہوں۔ جس چوک میں چاہو اس فقیر کو کھڑا کرو، جیسی چاہو ختم نبوت کے متعلق تقریر کروا لو، مرزے کے خلاف تقریر کروا لو، اس کے کفر کو تش تش بام کرنے کے لیے الفاظ کے بمبر گولے مجھ سے برسا لو۔ میں آج کہہ رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، آج سے 50 سال پیچھے چلے جائیے، جب اس ملک و ملت کی دھرتی پر مرزے قادیانی کا نام لینا جرم تھا، اسے کافر کہنا جیل میں جانے کے مترادف تھا، ہتھ کڑی پہننے کے مترادف تھا، جیل کی کال کوٹھڑی میں پابند سلاسل ہو کر زندگی گزارنا تھا۔ آج میں اور آپ جس جرت کے ساتھ، جس شجاعت کے ساتھ تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کی صدا لگا رہے ہیں، اس کے پیچھے میرے آپ کے اکابر کی قربانیاں ہیں، ان کی مارے ہیں، ان کا خون ہے، ان کی جیل ہے۔ گھر بار کو چھوڑ کر، بیوی بچوں کو چھوڑ کر، رات کی تاریکی میں جیل کی کال کوٹھڑی کے اندر زندگی کے دن گزارے جا رہے ہیں۔ سکھر جیل ہے، گرمی عروج پر ہے، سورج سوا نیزے پر آ کے تانبے کی طرح تڑپ رہا ہے۔ زعمائے ملت، بزرگان ملت، عاشقان پیغمبر، غلامان مصطفیٰ، تحریک ختم نبوت کے جانباز سپاہی، علماء کرام، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا محمد علی جلندری، مظفر علی شمسی، ماسٹر تاج الدین انصاری، انہیں سکھر جیل کے اندر پابند سلاسل کر دیا گیا۔ ایک کمرہ، پھر اس سے آگے دوسرا کمرہ، پھر اس سے آگے تیسرا کمرہ، پانچویں کمرے کے اندر جہاں سانس نہیں آتا، باہر سے ہوا نہیں آتی، جیل کے اندر یہ لوگ موجود ہیں۔ مظفر علی شمسی کہتے ہیں ہمیں جیل کے اندر سانس نہیں آتا تھا، ہم باری باری دروازے کے ساتھ یوں لگ کے اس کے سوراخوں سے سانس کھینچتے تھے، ہمیں زندگی مل جائے، ان سلاخوں کے پیچھے ہمیں سانس نہیں آتا تھا، گرمی کی شدت میں ہم تڑپتے تھے۔ اس دوران میرے گھر سے خط آیا، میری بہن نے خط لکھا کہ والدین مر گئے، جاتے جاتے مجھے آپ کے حوالے کر گئے، آپ اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے جیل میں ہیں، میں کئی مہینوں سے بیمار ہوں، ٹی بی کا مرض دامن گیر ہے، مرض بڑھتا جا رہا ہے، جوں جوں دوا کر رہی ہوں لگ یہ رہا ہے کہ آپ کی میری ملاقات نہیں ہوگی۔ اب بہن جیل میں بیٹھنے والے اپنے بھائی کو کہتی ہے آپ نے جیل اللہ کے نبی کی ناموس کے تحفظ کے لیے قبول کی ہے، استقامت کے ساتھ، جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اس جیل کی
सजा को काटिए, जिंदगी रही मिल लूंगी, नहीं तो आप बहन की कब्र पे आके दुआ कीजिए। मेरी दुआ है अल्लाह आपको अपने नबी की खत्म नबूवत के लिए इस्तिकामत नसीब फरमाए। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्म नबूवत, काबिरीन खत्म नबूवत, शहदाए खत्म नबूवत। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं अभी भी अपनी बात पर कायम हूँ, मैंने तकरीर नहीं करनी। नहीं, अभी तो मैं वैसे ज़रा स्टार्ट ले रहा हूँ। मेरा मूड बन गया तो फिर ठीक है, नहीं तो हज़रत फिर इंशाल्लाह दुआ करा दे। मैंने सिर्फ इतनी बात अर्ज करनी है कि 3 काम हैं। पता है गाड़ी कहाँ से चली थी? तुम्हारा जोश करता हमारा नारा लगा था, पता कुछ नहीं है। 3 काम है। पहला ईमान, अकीदा और नजरिया। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी है। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर मौजूद, क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। कत्ल भी नहीं हुए, सूली भी नहीं चढ़ाए गए, फौत भी नहीं हुए, तभी मौत भी नहीं मरे। यहूदियों का नजरिया भी गलत, ईसाइयों का नजरिया भी गलत, कादियानियों मिर्जाइयों का नजरिया भी गलत, जावेद अहमद गामदी का नजरिया भी गलत। देखो, बड़े वाज़े अल्फाज में, 2 टोक अल्फाज में आपको कह रहा हूं, अगर आज हम बात छुपाएंगे, हक और सच नहीं बोलेंगे, कल खुदा ना खास्ता आप ही अल्लाह के दरबार में हमारा गिरेबान पकड़ेंगे। मौलवियों ने हक सच हमसे छुपाया था। अपना ईमान, अकीदा और नजरिया खुद दुरुस्त कर लो। नंबर 3, महदी अलैहि रिजवान। ये मिशन का जलसा है, मिशन का, रिवायती जलसा नहीं, किस्से कहानियों वाला। आप एक मिशन के तर्जमान हैं, आप खत्म नबूवत के रजाकार वर्कर हैं, आप खत्म नबूवत के अकीदे के मुहाफिज हैं। आपकी किसी कादियानी से बात हो, आप किसी मुसलमान को दावत देने के लिए जाएं, आप उसे कहें मैं सब कदर से खत्म नबूवत के दफ्तर से आया हूं, वो आपसे सवाल करे खत्म नबूवत क्या होती है, आप फौरन मोबाइल निकालें, मौलाना इयाज हकानी को फ़ोन मिलाएं और उनसे कहें मैं यहाँ खत्म नबूवत के काम के सिलसिले में आया था, मुझसे एक आदमी ने सवाल किया है, बताओ खत्म नबूवत क्या होती है, मुझे पता ही नहीं। तो ये किस चीज़ का वर्कर है? ये किस चीज़ का कारकुन है? ये तो कोई कारकुन नहीं, इसको कुछ पता ही नहीं है। ये दावत के लिए निकले, हिफाजत ईमान के लिए निकले, और वहाँ पर जाके उसको कहे सिट डाउन प्लीज, बैठो। केने राजा दल तक ना, इधर आओ, बुढ़े हो गए हो, अभी तक नहीं पता खत्म नबूवत किसे कहते हैं? तो हम किस लिए हैं? हमें मौलाना इयाज हकानी साहब ने, मौलाना अहमद साहब ने किस लिए तैयार किया? अल्लाह वसाइल साहब किस लिए आते हैं? ऐसे थोड़ी है, हमसे पूछो, बैठो मैं तुम्हें बताऊं। अब ये सबक सुना रहा है। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। कान खोलो, इधर करो मेरी तरफ कान। हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं। हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आएगा, ना जिल्ली, ना बुरूजी, ना उम्मती, ना गैर तशरी, ना तशरी। हमें नहीं पता होगा, हम औरों को क्या बताएंगे? तो आप मिशन के कारकुन हैं, आप सफ़े अव्वल के कमांडर हैं। सफ़े अव्वल का कमांडर ही ढेर हो जाए, बस पीछे तो मुल्क गया। फिर आप और मैं खुशकिस्मत है, खुदा की कसम सआदतमंद हैं, अल्लाह ने हमें हुजूर की इज्जत और नामूस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कबूल किया। अपने लिए दुआ मांगा करो, इस्तिकामत मांगा करो, ये काम हमारा मोहताज नहीं। मैं साथियों को बरमला कहता हूं ये बात, उलमा को, मुफ्तियों को, शयूख़ तफसीर को, शयूख़ुल हदीस को बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं। दर्सो तदरीस आलिम की मोहताज है, कुरान की तफसीर आलिम दीन की मोहताज है, नबी के फरमान की तशरीह बड़े बड़े मुहद्दिसीन की मोहताज है। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को गालियां देने के लिए किसी इल्म की जरूरत नहीं। खत्मे नबूवत का काम किसी का मोहताज नहीं है, किसी बड़े आलिम दीन का मोहताज नहीं है। अल्लाह पाक उसे कबूल कर ले,
اسے 2 لفظ بھی نہ آتے ہوں، وہ میدان میں آ کے کھڑا ہو کے تاج و تخت ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگائے، مرزا قادیانی مرد آباد کا نعرہ لگائے، اسے اللہ نے حضور کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قبول کر لیا۔ یہ کام ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم کام کر رہے ہیں اس لیے کام ہو رہا ہے، ہم کام نہیں کر ٹھہر اب وقت گزر گیا، اب اسٹیشن گزر گیا، اب اگلے پہ اترنا، اب گاڑی نکل گئی اسٹیشن سے۔ یہ کام ہمارا محتاج نہیں ہے۔ صدر کے لیے باڈی گارڈ کی کمی، وہ آج کل بھی ہے نا، ایک حضرت صاحب جانتے ہو؟ اور نہیں یار، ایک اور بھی ہیں، ان کے لیے بھی کسی چیز کی کمی نہیں ہے، 50 روپے پر لیٹر والا ہیلی کاپٹر ان کے پاس موجود ہے، ان کے لیے کسی چیز کی کمی نہیں ہے، نہ صدر کے لیے، نہ ان کے لیے، نہ ان کے لیے، نہ ان کے لیے، کسی کے لیے کوئی کمی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے لیے بھی اللہ کے ہاں کسی کی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے اس کام پر لگا دیں گے۔ میری خوش قسمتی ہے میں اس کام پہ لگ گیا، آپ کی خوش بختی ہے آپ اس کام پہ لگ گئے، تو سارے مل کر عملی طور پر کام کریں گے، عملاً کام کرنا ہے۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے غور سے سنیں، وہ میدان ہے قادیانیوں کا۔ قادیانی اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھنے والے مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ مارتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، حرام میں اب کچھ اور کہہ دوں گا، سب کچھ ہوتا ہے۔ مسلمان کو اپنے دل میں اتارتے ہیں، مسلمان کے دل میں اتر جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو ایمان اور ارتداد کا ٹیکہ لگاتے ہیں۔ لہٰذا اسکول، کالج، یونیورسٹی کا مسلمان اپنے ایمان پر پہرا دے۔ پہلا کام، حضور اللہ کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ نمبر 3، تیسرا عقیدہ جسے عام کرنا ہے، مہدی علیہ الرضوان۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے قیامت سے پہلے سچا مہدی آئے گا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک مہدی علیہ الرضوان کا ظہور نہیں ہو جائے گا۔ پوچھ لو علماء سے، احادیث میں موجود ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تھک گیا، جمعے کے بعد سے قربانی دے رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے اللہ کا واسطہ بس کر، تھوڑی دیر ٹھہر جو۔ نمبر 3، مہدی علیہ الرضوان۔ یاد کر لو، 5 نشانیاں آنے والے سچے مہدی کی اپنے کمپیوٹر میں فیڈ کر لو۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے جو سچا مہدی آئے گا اس کا نام میرے نام پر محمد ہوگا۔ قیامت سے پہلے جو سچا مہدی آئے گا ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا۔ قیامت سے پہلے جو سچا مہدی آئے گا وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، سید ہوگا، آل رسول سے ہوگا۔ قیامت سے پہلے جو سچا مہدی آئے گا وہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوگا۔ قیامت سے پہلے جو سچا مہدی آئے گا وہ مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ ہجرت کرے گا۔ 5 نشانیاں قیامت سے پہلے آنے والے سچے مہدی کی 5 نشانیاں۔ نمبر 1، ان کا نام محمد ہوگا، بولو نام۔ ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، فاطمہ الزہرا کی اولاد سے ہوں گے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ اگر ایک مسلمان کو یہ معلوم نہیں قیامت سے پہلے آنے والا سچا مہدی اس کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، حضرت فاطمہ کی اولاد سے مدینہ طیبہ پیدا ہوں گے، مکہ مکرمہ ہجرت کریں گے، مسلمان جانتا نہیں، یونیورسٹی میں ایک قادیانی پڑھتا ہے، اس نے اس مسلمان سے دوستی لگائی، اس کو شیشے میں اتارا، اب یہ قادیانی کہتا ہے ہندوستان میں ایک بزرگ پیدا ہوئے جن کا نام ان کے والدین نے غلام احمد رکھا، پھر اس کے بعد وہ حضرت مسیح موعود مرزا غلام محمد قادیانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانے اور پہچانے گئے، وہ ہمارے نزدیک مہدی ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے ایک مہدی آئے گا، تو یہ مسلمان کو بتا رہا ہے قادیانی، اس مہدی کا نام غلام احمد ہے،
اس کے والد کا نام غلام مرتضیٰ ہے، اس کی والدہ کا نام چراغ بی بی ہے، اور وہ مغل برلاش ہے، اور وہ قادیان ہندوستان میں پیدا ہوا ہے۔ یہ مسلمان جانتا نہیں سچے مہدی کا نام کیا ہے، ان کے والد کا نام کیا ہے، اس کی والدہ کون سی نسل سے ہیں، کس کی اولاد سے ہیں، کہاں پیدا ہوگا، کہاں سے کہاں ہجرت کرے گا۔ اس لعنتی کردار مرزا غلام قادیانی مردود کے مرید نے، قادیانی مرزائی نے اس مسلمان کے سامنے مرزا غلام قادیانی کو نعوذ باللہ معاذ اللہ بطور مہدی کے پیش کیا۔ اگر اس مسلمان نے مرزا غلام قادیانی کو بطور مہدی کے قبول کر لیا، اللہ پاک پروردگار عالم فضل فرمائے نعوذ باللہ معاذ اللہ، اگر یہ مسلمان اس قادیانی کی باتوں میں آ گیا، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ اب یہ مسلمان جانتا ہے اس نے شب قدر کی فاروق اعظم مسجد میں ختم نبوت کے عنوان پر منعقد ہونے والا جلسہ سنا، صرف وہاں بیٹھا نہیں رہا، اس نے کان کی کھڑکیاں کھولی، اپنے دل و دماغ کو حاضر رکھا، علماء نے بات کی، انہوں نے اسے بتایا۔ یاد رکھو اللہ کے نبی نے بتایا ہے قیامت سے پہلے ایک شخص آئے گا جو امام مہدی کے نام سے جانا اور پہچانا جائے گا، اس کا نام محمد ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، وہ میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوں گے، مدینہ طیبہ میں پیدا ہوگا، مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ اب یہ مسلمان جانتا ہے مہدی علیہ رضوان سے متعلق عقیدہ مضبوط ہے، علماء کے پاس بیٹھا، ختم نبوت کانفرنس میں بیان سنے، مرزا قادیانی لعین کے ایک مردود گماشتے نے اس کے ایمان پر شب خون مارنے کے لیے مرزا قادیانی کو مہدی کہا۔ یہ مسلمان فوراً چکنا ہوا، شیر کی طرح سینہ تان کے میدان میں آ کے کھڑا ہوا۔ اس مرزائی نے کہا مرزا غلام احمد قادیانی مہدی ہے۔ اس مسلمان نے کہا پھر کہو کیا کہتے ہو؟ وہ کہتا ہے مرزا غلام قادیانی مہدی ہے۔ یہ مسلمان کہتا ہے تو کائنات کا سب سے بڑا دجال ہے، تو کذاب ہے، تو جھوٹے مدعی نبوت۔ مرزا غلام قادیانی کو مہدی کہتا ہے۔ اللہ کے آخری نبی پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے مہدی آئے گا، اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، میری بیٹی فاطمہ کی نسل سے ہوگا، مدینے میں پیدا ہوگا، مکہ کی طرف ہجرت کرے گا، تو اس سے بڑا کائنات میں کوئی اور رذیل نہیں آئے گا، تو اس سے بڑا کائنات میں کوئی اور جھوٹا نہیں آئے گا۔ اسے معلوم تھا ایمان بچ گیا، اسے معلوم نہ ہوتا قادیانی اس کے ایمان پر شب خون مارتا۔ اس لیے اس پورے بھرے مجمع کے اندر ہر بیٹھنے والا مسلمان یہ تہیہ کرے، اس کی ڈیوٹی ہے، اس کے فرائض میں شامل ہے کہ یہ ختم نبوت کے عقیدے کا پرچار کرے گا، حیات عیسیٰ کے عقیدے کا پرچار کرے گا، مہدی علیہ رضوان کے عقیدے کا پرچار کرے گا۔ نمبر 2، کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ نمبر 3، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ اسلامی غیرت اور محمد الرسول اللہ کی محبت کا تقاضا ہے۔ جزاک اللہ۔ بس آخری بات، تیسری بات، آخری فائنل، لاسٹ ٹاک، قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ اسلامی غیرت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے کہ حضور سے محبت کرنے والے قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون سی مصنوعات ہیں؟
شیزان، نام سنا ہے؟ شیزان، شیزان جوس، شیزان بوتل، سمر کا شربت، آل پیور. شیزان جوس، شیزان بوتل، سمرکند شربت، آل پیور. وایا بول. ہاں آل پیور. سنو غور سے سنو، مولانا کیا کہہ رہا ہوں؟ آل پیور. آل پر نہیں کہہ رہا، ہاں مکس نہیں کرنا، گڑبڑ نہیں کرنا. آل پیور جو ہے وہ قادیانیوں کا جوس ہے، اس کے اوپر بھی شیزان کا ایس لکھا ہوا ہے. تو شیزان کی تمام مصنوعات پوچھے مشموم، کیا کہا؟ ہاں معشوم نہیں، مشموم بولو. ہاں شیزان مشموم، پران، پے رے الف نون، پران، یہ بھی قادیانیوں کا ہے. جب ہم جاتے ہیں چیز خریدنے تو ہم ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں جوس کے اوپر، ایکسپائری ڈیٹ. او ہو اتفاق سے اینک گھر پہ رہ گئی، اب نظر نہیں آ رہا، تو ایک کاکا بھی آ گیا، اس کی آنکھیں تیز ہیں، یہ دیوار کے پیچھے بھی دیکھ لیتا ہے، اس کو دیوار کے باہر بھی نظر آتا ہے. جب اس سے پوچھو دیوار کے بعد کیا ہے، کہتا سڑک ہے، مجھے نظر آ رہا ہے. تو یہ بزرگ جن کو چشمے کے بغیر نظر نہیں آتا تھا، اس نوجوان کو کہتے ہیں کم میئر پلیز، ایسے کہیں. دیکھو اس کے اوپر ڈیٹ کیا لکھی ہوئی ہے، ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہو. میں مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں ایکسپائری ڈیٹ دیکھنے سے پہلے یہ دیکھو کہیں ان لوگوں کی تو نہیں جو ایمان سے ہی ایکسپائر ہو چکے ہیں. نہیں سمجھے؟ پہلے یہ دیکھو کہ قادیانیوں کی تو نہیں، مرزائیوں کی تو نہیں. ہاں اگر قادیانیوں مرزائیوں کی ہے تو مسلمان نے نہیں خریدنی. شیزان مشموم، پران، ذائقہ گھی، یونیورسل سٹیپلائزر. ہم یہی کہہ رہے تھے یا کچھ اور کہہ رہے تھے؟ یونیورسل سٹیپلائزر. بڑے بڑے سیٹ، ہمارے سیٹ کی طرح ہے نا، بہت ساری مصنوعات ہیں، بہت ساری فیکٹریاں ہیں، یہ ساری بدقسمتی سے مسلمان چلا رہے ہیں. خدا کی قسم ایک ہفتہ مسلمان قادیانیوں کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ کتے کی موت خود مر جائیں گے. مسلمان بے حسی چھوڑ دیں، حکمران قادیانیوں سے متعلق بے غیرتی کا مظاہرہ چھوڑ دیں، ڈھونڈنے سے ہفتے کے بعد قادیانی نہیں ملے گا. یہ ہماری اپنی بے حسی کی وجہ سے باقی ہے. قادیانی مصنوعات اور قادیانی اداروں کا بائیکاٹ اسلامی غیرت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ دوستوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.